السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین عز و جل جلالہ جل شانہ کے لیے، جو ساری عظمتوں، قدرتوں، رفعتوں کا مالک ہے، بے شمار، بے حد، بے حساب، لا تعداد۔ درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے جس وجود مسعود کے لیے رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز و مکرم میرے ہم سفر، مجھ سے بہتر صدیقی ٹی وی کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بصحت و عافیت ہوں گے، جان اور ایمان کی بہترین کیفیت سے دوچار ہوں گے، اور رب تعالی جل جلالہ کے شکر گزار ہوں گے، اور عشق نبی کی مستی سے سرشار ہوں گے۔ لمحات زیست درود و سلام کی فضاؤں اور ہواؤں میں ہر لمحہ اپنے نبی سے تعلق مستحکم کرنے میں، تجارت کے ساتھ ساتھ، معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ، یقیناً آپ اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ زیر سایہ لمحہ لمحہ ان کی پاک بارگاہ میں اپنا عاجزانہ نذرانہ بصورت درود و سلام پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ مالک کل جہاں آپ کو، آپ کے صدقے مجھے، ہم سب کو استقامت دے کر در مصطفیٰ کا سچا غلام بنائے رکھے۔ ناظرین، آج مجھے روحانی مسرت، روحانی خوشی ہو رہی ہے کہ خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس محفل ذکر و درود میں میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں۔ آپ مجھ پر شفقتیں کرتے ہیں۔ آج شہر فیصل آباد میں ہی عالم اسلام کی عظیم علمی، روحانی، محبوب ترین شخصیت، جن کے وجود، جن کا چہرہ نور، جن کا سینہ، جن کا دل، جن کی زندگی کے تمام شب و روز اس پاک بارگاہ میں اس مقبول انداز سے پیش ہو رہے ہیں کہ روئے زمین پر آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ نے بہت بہت بڑے مراکز اور بہت بہت بڑے مقامات پر اپنے نبی اکرم علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں دھوم دھام سے، شریعت و طریقت کے دائرے میں رہ کر اس انداز سے محافل میلاد سجائیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی آپ سے ہے، اور آپ مرکزی میلاد کمیٹی کی جان ہیں، یا یوں کہنے دیجئے روئے زمین پر آپ کو جاننے والے آپ کو اپنی جان بھی سمجھتے ہیں۔ میں بھی انہیں اپنا محبوب رکھتا ہوں، اور میری مراد عاشق رسول، عاشق درود، عاشق محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج میاں منیر احمد نورانی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو میں ماہتاب آسمان سنیت کہا کرتا ہوں کہ آپ کے وجود سے، آپ بہت بڑی کسی درگاہ سے، بہت بڑے کسی مرکز سے، اس انداز سے
مسند پہ تدریس پر تو متمکن نہ تھے، بلکہ آپ نے تجارت کو، اپنے ذریعہ معاش کو اس اختیار رکھتے ہوئے رسول اللہ کے دین کی ایسی چاکری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ایسی نوکری کی کہ آج ہم ان کے نوکر ان کی نوکری پر بھی فخر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کا عنوان مرکزی میلاد کمیٹی کا تعارف ہے۔ میں چند منٹ اپنے درس کا یہ سلسلہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اس لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بھی قلب و شعور میں یہ بات ادراک میں بیٹھ جائے کہ حضرت قبلہ حضور مہتاب آسمان سنیت، قائد ملت اسلامیہ صوفی باصفا حضرت قبلہ حضور میاں منیر احمد صاحب نورانی دامت برکاتہم القدسیہ، جو اس وقت میرے پاس، یا یوں کہنے دیجیے کہ میں ان کے قدموں میں حاضر ہوں اور ان سے دعا بھی لیں گے۔ آئیے آج مرکزی میلاد کمیٹی کا مختصر تعارف، تاکہ یہ ریکارڈ بن جائے اور روئے زمین پر اور سوشل میڈیا کے ذریعہ، یوٹیوب چینل کے ذریعہ کائنات کے گوشے گوشے میں محفل میلاد کے نور کو بانٹنے کے لیے یہ محفل آج ہمارے لیے ایک ستون اور ایک مستند ڈاکومنٹری بن جائے۔ مرکزی میلاد کمیٹی شہر محدث اعظم فیصل آباد 1988 میں شہزادہ محدث اعظم صاحبزادہ غازی فضل احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ جنگ بازار فیصل آباد میں اس کی بنیاد رکھی۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد قادری رضوی رضی اللہ عنہ کے فیصل آباد لائل پر قدم رنجا فرمانے کے بعد شہر کی فضا صلاۃ و سلام سے گونجنے لگی، گلی گلی کوچا کوچا عشق رسول کی مہک سے معطر ہوتا گیا۔ اس روحانی ماحول میں نوجوان نسل میں محفل نعت، محفل میلاد، محفل قرات کا ذوق روز افزوں ترقی پانے لگا۔ اس ذوق کی تکمیل میں تمام عشاقان رسول کی رہنمائی کی اشد ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کا قیام جو عمل میں لایا گیا، اب اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کے واسطے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اہل سنت کا درد مند بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، صاحب نسبت اور صاحب کردار بھی ہو، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے جذبہ سے سرشار بھی ہو اور بے لوث بھی ہو۔ ایسی شخصیت کی تلاش میں شہزادہ صاحبزادہ غازی فضل احمد رضا علیہ رحمت کا کامیاب ہوئے۔ ایسا فرد مرد ملا جو اپنی ذات میں انجمن اور شہر فیصل آباد کی تاجر برادری کے سپہ سالار، علماء کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دعوت اسلامی، سنی تحریک، مقامی تنظیمات اہل سنت کے لیے ایک عظیم معاون، صورت و سیرت میں اتباع رسالت میں گرفتار، عاشق حبیب کردگار جاوید صاحب محترم، پیارے نقشبندی صاحب، قادری صاحب، مہتاب آسمان سنیت، صوفی و درویش، صالح مرد حضرت میاں منیر احمد نورانی، جو اس وقت یہاں جلوہ افروز ہیں اور یہاں کی روشنی آج ان کے دم قدم سے ہے۔ آپ کا انتخاب ہوا، یہ اعزاز صدارت کا اس عظیم مشن کے لیے آپ کے سر پر تاج رکھا گیا۔ لمحہ لمحہ یہ اعزاز ملنے کے بعد میاں منیر احمد صاحب نورانی، آپ علماء و مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت کی محبت میں ہر سطح پر مرکزی میلاد کمیٹی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے لگے۔ فیصل آباد کے علمی اور روحانی ماحول میں محافل میلاد کا ایک مربوط سلسلہ شروع ہوا۔ گھر کی بیٹھک میں چند افراد کی محافل سے لے کر اقبال پارک دھوبی گھاٹ کے وسیع گراؤنڈ میں ایک فقید المثال محفل میلاد تک یہ سلسلہ جا پہنچا۔ میاں منیر احمد صاحب نورانی تاجر برادری کی محبوب شخصیت ہونے کے سبب محفل میلاد کروانے میں اس قدر سرخرو میرے دوستوں ہوئے کہ مارکیٹ سے لے کر مساجد، مدارس اور تاریخی محافل کروانے میں پیش ہوئے۔ نامور علمی میکدوں کے عظیم ناظم اعلیٰ سے لے کر بیوروکریسی کے ستونوں تک
محفل میلاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی آواز گونجنے میں اہم کردار ادا کرنے والے اس وجود محبوب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضرات، قرا، نعت خواں، نعت گوئی، خطابات، علماء و مشائخ کے خطابات، دروس و قرآن و حدیث کے صاحبان علم و فضل کے دروازے پر جا کر فروغ میلاد کے لیے کردار ایک مثالی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تحفظ نموس رسالت ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بقا ہو، فروغ عشق رسول کے لیے سیمینارز ہوں، کانفرنسز ہو، مرکزی میلاد کے لیے، مرکزی میلاد کمیٹی کے لیے سامان نجات بن چکی ہے۔ مختلف عنوانات پر اخبارات میں کالم، خبریں اور اشاعت علم کے لیے محافل میلاد میں 12 ربیع النور شریف کو صحافت کے علمبرداروں سے میلاد نمبرز کی اشاعت کسی تحریک بھی مرکزی میلاد کمیٹی کی روح رواں منیر احمد نورانی صاحب کے حصہ میں آئی۔ علماء و مشائخ کے درمیان محبت کی فضا کا قائم کرنا، تنظیمات اہل سنت کے اجلاس میں قیمتی وقت دے کر مسلک کی سرحدوں کے پہریدار بن کر غلامان رسول کے لیے ایک قابل تقلید کردار ادا فرمایا۔ یاران محبت، صدیقی ٹی وی کے ناظرین، دھوبی گھاٹ میں مثالی محفل میلاد کو غالباً 7 سال ہو چکے۔ 7 بڑی محافل منعقد ہونے والی پورے عالم اسلام کے لیے رہنمائی، روشنی اور قابل تقلید، وقت کی پابندی، اسکالرز کے خطابات، جلیل القدر علماء اہل سنت اور مقبولان بارگاہ مصطفیٰ ثناخانوں سے ثناخانی اور قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے قراء کرام کو اس دھوبی گھاٹ والی محفل میں وقت دے کر آپ نے تمام عشاقان اہل سنت کو، عشاقان رسول کو وہ دستور دیا جس کی روشنی سے آج فیصل آباد کی محافل لوگوں کے لیے حرز جابی ہیں اور مؤثر تبلیغ کا کامل وسیلہ بھی ہیں۔ برادران اسلام، ہر محفل میں 12 عدد عمرے کے ٹکٹ دے کر آپ نے ان غریب، ان مخلص، ان خالص لوگوں کو مدینہ شریف تک پہنچانے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام۔ حاضرین محترم، محافل میلاد میں جلوس میں غیر شرعی حرکات کا داخل ہونا لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ حضور قبلہ نورانی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عشق نبی کا مزاج رکھنے والے لوگ، اطاعت نبی کے جذبے سے سرشار لوگ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت، عظمت، توقیر، قدرت، رفعت، معجزات، تعلیمات پر ہمیشہ پیرا دے کر کائنات کو یہی بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہیں وہی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو وہ انہی کے دائرہ شریعت میں ہو تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے۔ اس عظیم محافل کو پاکیزہ کرنے کے لیے، جلوسوں کو اپنے تقدس پر بحال کرنے کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کے اس عظیم سپوت نے اصلاحی اجلاس کا بیڑا اٹھایا۔ بہت بڑے ہوٹلز میں پرتکلف لنگر کھلا کر ظاہر یہ کرنا چاہا، آؤ جس عظیم ہستی کا میلاد کرتے ہو اس کی پاک بارگاہ میں عظیم المرتبت ہونے کے لیے ہر وہ عمل، ہر وہ صورت، ہر وہ لاہہ عمل اختیار کیا جائے اس سے مدینے والے راضی ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اسی مرکزی میلاد کمیٹی کے عظیم روح رواں محترم المقام جناب ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری رحمت اللہ علیہ، میری کئی ملاقاتیں ان سے ہو چکی ہیں۔ انہوں نے درجنوں کتابیں تصنیف فرمائی اور حضور نورانی میاں سرکار دامت برکاتہم القدسیہ کے کہنے پر اصلاحی اجلاس میں محافل نعت کے آداب، محافل میلاد کے آداب اور غیر شرعی حرکات سے اجتناب کرنے کی جو خوبصورت تحریری صورت میں کاوشیں سر انجام دیں، اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات، الحمدللہ مسلک حق
مسلک کے اہل سنت و جماعت کی مرکزی میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے تمام سرگرمیاں اطمینان بخش ہی نہیں بلکہ ہر سال ضلعی انتظامیہ، بیوروکریسی، فوج، پولیس، انٹیلیجنس تمام تر اس وجود سے اس قدر خوش اور اس قدر شاد کام ہے کہ ان کے وجود کو فیصل آباد کے لیے، اتحاد امت کے لیے، تمام مسالک کے مابین محبتوں کے فروغ کے لیے ہر ضلعی انتظامیہ نے اس وجود کو سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آپ کے ساتھ مرکزی میلاد کمیٹی کے جتنے جنرل سیکرٹریز آئے، جتنے سنگیان طریقت آئے، سارے قابل تکریم ہیں۔ اس وقت مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد کے صدر مجلس، صدر محفل اور جان محفل الحاج میاں منیر احمد صاحب نورانی مدد اللہ العالی کے دست راست عظیم عاشق رسول، نوجوان عاشق رسول محترم جناب شیخ محمد قدیر ظہیر نقشبندی چشتی، جو مرکزی میلاد کمیٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ اور حضور میاں منیر احمد صاحب نورانی دامت برکاتہم القدسیہ کے دست و راست بن کر، دست و بازو بن کر اپنے عشق کو فروغ کے لیے فیصل آباد میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی کی میں بھی ادنا سی نوکری کرنے کا شرف حاصل کرتا رہتا ہوں، اور یہ ان کی شفقت ہے اور یہ ان کا پیار ہے اور یہ جو ان کی محبت ہے کہ ہم سب میلاد کمیٹی کی عنوان ہی ایسا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، حضور نورانی صاحب موجود ہیں، میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مرکزی میلاد کمیٹی کسی ایک طبقے کی جماعت نہیں ہے، یہ ہر یا رسول اللہ کے کہنے والوں کی جماعت ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والے، اور آپ سارے بھی ہیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد کا پیغام سن کر اور میری طرف سے درخواست سن کر آئیے اور آدھے ختم خواجگان پڑھتے ہیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد، اس کے روح رواں حضور قبلہ نورانی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کا یہ پیغام محبت سنیے اور اپنے دل و روح کو قرار عطا کیجیے۔ شیخ قدیر صاحب آپ بھی شریک بزم ہوئے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ کو اگر فرصت ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی خانقاہ صدیقیہ تشریف لے آئیں، چونکہ محفل کے اختتام پر بڑا ہی حسین و جمیل ماحول ہوگا اگر آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کو فون کرتے رہے جہاں آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کی گوشہ نشینی اپنے صحیح مقام پر، آپ کا تصوف آپ کو مبارک ہو، لیکن میں اور نورانی صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو جلدی تشریف لے آئیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی مرتبت، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیصل آباد مرکزی میلاد کمیٹی کی خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں میلاد ہو، ہر گلی میں محفل میلاد ہو، ہر پارک میں محفل میلاد ہو، ہر مسجد میں محفل میلاد ہو، ہر مدرسے میں محفل میلاد ہو، ہر گھر کے باہر اور ہر گلی کوچہ میں، ہر سڑک پر، ہر خانقاہ پر اتنی محافل میلاد ہو کہ گھر کے بچے سے لے کر گھر کے بڑے تک، ہر عالم سے لے کر ہر صوفی تک، ہر طالب علم سے لے کے شیخ الحدیث تک عشق نبی کی رسی میں اس طرح باندھ دیے جائیں کہ جس طرف تم دیکھو میلاد کی بہار نظر آئے اور میلاد کی پہار نظر آئے اور نور نظر آئے، وقار نظر آئے۔ اللہ رب العالمین مرکزی میلاد کمیٹی کے اس روح رواں حضور قبلہ نورانی میاں سرکار مدد اللہ العالی کا سایہ تادیر سلامت رکھے، اور اس مرکزی میلاد کمیٹی کے سیکرٹری جنرل محترم المقام جناب شیخ محمد قدیر صاحب، یہ محفل انہوں نے